اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام دوستوں اور بھائیوں، رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس رجب کے مہینے کے بارے میں بہت سی غلط فہمی عوام کے اندر پائی جاتی ہیں۔ دل میں خیال آیا کہ وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دی جائیں تاکہ سب مسلمان سنت کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں اور ان چیزوں سے گریز کریں کہ جو مستند روایات سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت نہیں ہیں۔ یاد رکھیں، رجب کا مہینہ شروع ہونے پر صرف ایک عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ یا اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، برکت پیدا فرما، اور ہمیں رمضان تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے۔ علماء نے اس دعا کی برکت یہ لکھی ہے کہ اس دعا کے پڑھنے کی برکت سے جب بھی اللہ کے نبی کی زندگی میں رجب کا مہینہ آیا، شعبان کا مہینہ آیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی یہ دعا پڑھی، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو لازمی عطا فرمایا۔ چنانچہ آپ دیکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تاریخ وفات ہے اور تاریخ وفات کا جو مہینہ ہے وہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، یعنی جب بھی اللہ کے نبی نے یہ دعا مانگی ہے اللہ تعالیٰ نے رمضان تک لازمی پہنچایا ہے۔ لہذا ہمیں بھی اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کسی نے اگر شروع میں نہ پڑھی ہو اب وہ یہ دعا پڑھ سکتا ہے۔ اب رہ گئی غلط فہمیاں کہ اس مہینے کے بارے میں غلط فہمیاں کیا ہیں۔ مین غلط فہمیاں میرے دوستوں 3 ہیں۔ پہلی غلط فہمی یہ ہے جو معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے اور لوگ اس کو ثواب کا کام سمجھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ 27 رجب المرجب کو لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تھے، اور اسی وجہ سے یہ مہینہ بڑا مقدس مہینہ ہے، اور اس واقعے کی وجہ سے وہ بہت سی تکلفات کا اہتمام کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، علماء نے لکھا ہے کہ 27 رجب المرجب کو یقینی طور پہ کہیں سے بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 27 رجب کو معراج پہ تشریف لے گئے تھے۔ بعض روایات میں رجب کا ذکر آتا ہے، بعض روایات میں ربیع الاول کا ذکر آتا ہے، اور بعض روایات میں کسی اور مہینے کا ذکر آتا ہے۔ لہذا جو لوگ اس مہینے کی یعنی 27 کی رات کو شب قدر کی طرح افضل قرار دیتے ہیں اور اسی کی طرح اس کو فضیلت والا قرار دیتے ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر یہ کوئی رات فضیلت والی ہوتی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اس کے بارے میں تاریخ محفوظ کرنے کی کوشش کرتے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے بارے میں کوئی مخصوص احکام دیے ہوتے تو صحابہ کرام ان کو بھی محفوظ کرنے کی کوشش کرتے اور لوگوں تک، امت تک پہنچانے کی کوشش کرتے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے بارے میں کوئی مخصوص احکام نہیں بتائے، نہ ہی مخصوص اعمال بتائے ہیں، نہ ہی صحابہ کرام نے خود اپنی طرف سے لوگوں کو کوئی خاص احکام بتائے ہیں، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں خود جاگے ہیں، نہ ہی صحابہ کرام کو جاگنے کی تاکید فرمائی ہے، اور نہ ہی صحابہ کرام نے اپنے طور پر کوئی عمل کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن ہم دیکھیں، ہم نے اس رات میں بہت سے طریقے نفل پڑھنے کے، پھر ان نفلوں کے اندر مختلف صورتیں پڑھنے کے طریقے ایجاد کیے ہوئے ہیں۔ تو پہلی غلط فہمی تو یہ ہے کہ اس بارے میں ذہن صاف رکھنا چاہیے کہ اس رات کے بارے میں کوئی خاص احکام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیے، نہ خود اس رات کے منانے کا اہتمام کیا، نہ صحابہ کرام کو تاکید فرمائی جس طریقے سے آج ہم اس رات کو منانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور یہ معراج کا جو واقعہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے 5 سال بعد پیش آیا۔ 5 نبی کو یہ واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 18 سال تک اس دنیا کے اندر جلوہ فروز رہے ہیں۔ 18 سال میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے مخصوص احکام بیان نہیں فرمائے، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخصوص طریقے سے منانے کا اہتمام کیا۔ پھر آپ کے بعد 30 سالہ دور خلافت راشدہ کا ہے، خلافت راشدہ کا دور رہا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 4 خلفائے راشدین کا دور ہے 30 سال تک۔ ان 30 سالوں کے اندر بھی خاص اہتمام کے ساتھ اس رات کو نہیں منایا گیا۔ پھر اس کے بعد 100 سال تک صحابہ کرام کا دور رہا ہے۔ اس 100 سال کے اندر بھی صحابہ کرام نے، تابعین نے، اس کے بعد تبع تابعین نے اس رات کو مخصوص طریقے سے منانے کا اہتمام نہیں کیا۔ لہذا ہمیں بھی اس رات میں کوئی بھی عمل اپنی طرف سے کرنے کی بجائے اپنی طرف سے کوئی عمل کرنے سے انسان کو گریز کرنا چاہیے۔ ہاں، عام راتوں کی طرح، جس طرح عام راتوں میں ہم جاگ لیتے ہیں، نفل پڑھ لیتے ہیں، کسی کی روٹین ہے تہجد پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی، رات کو اٹھ کر جاگنے کی، اللہ کی عبادت کرنے کی، تو عام راتوں کی طرح انسان اپنے ذہن میں ایک چیز رکھ کر اس طریقے سے انسان اس کو منا سکتا ہے، اس طریقے سے انسان اس میں جاگ سکتا ہے۔
لیکن مخصوص ذہن بنا کر کہ اس رات میں جاگوں گا تو شب قدر کا ثواب ملے گا، شب قدر کی فضیلت مجھے ملے گی اس طرح اس رات کی ہے، تو علماء نے فرمایا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ پہلی غلط فہمی تو یہ ہے کہ اس رات کی خاص اہمیت اللہ کے نبی نے بیان نہیں فرمائی۔ دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ 27 رجب کو لوگ روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں، اور اس روزے کو یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا جو دن ہوتا ہے جس میں وقوف عرفہ ہوتا ہے، اور وقوف عرفہ یہ حج کا رکن اعظم ہے، اس کے روزے کی طرف فضیلت والا سمجھتے ہیں، محرم کے روزے کی طرف فضیلت والا سمجھتے ہیں۔ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ایک دو روایتیں تو ہیں جس میں روزے کا ذکر ہے، لیکن وہ ضعیف روایات ہیں، مستند روایت نہیں ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر جب ان کو پتہ چلا کہ لوگوں نے 27 رجب کے روزے کا رکھنے کا اہتمام کیا ہے اور وہ خاص اہتمام سے روزہ رکھتے ہیں، تو ان کو بڑی تشویش ہوئی کہ جو چیز اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے، سیدنا ابوبکر صدیق کے دور میں نہیں تھی، وہ لوگوں نے کیوں شروع کر دی، اور اس کو دین سمجھ کر، ثواب سمجھ کر لوگوں نے اس کا اہتمام کیوں شروع کر دیا۔ چنانچہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ گھر سے نکلے اور ان لوگوں کا روزہ زبردستی افطار کروایا جن لوگوں نے روزہ رکھا ہوا تھا، اور یہ بتایا کہ تم میرے سامنے روزہ افطار کرو اور بتاؤ کہ واقعتاً ہمارا روزہ نہیں ہے۔ اب یہ کیوں کیا انہوں نے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ گناہ کا کام تو نہیں ہے، انہوں نے روزہ ہی رکھا تھا۔ یا آج ہم بھی کہہ دیتے ہیں کہ فلاں دن اگر ہم تلاوت کر لیتے ہیں، فلاں دن کو مخصوص کر کے اگر ہم روزہ رکھ لیتے ہیں، کوئی کام کر لیتے ہیں، تو اس میں کیا حرج ہے؟ تو میرے دوستوں اور بھائیو، بات یہ ہے اگر انسان ثواب کی نیت سے نہیں کرتا تو اس کی کرنے کی گنجائش ہے، لیکن ایک انسان ثواب کی نیت سے سنت سمجھ کر، دین کا حصہ سمجھ کر اگر کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین کے اندر ایک نئی چیز کو داخل کرتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اور شرعی احکام کے مطابق ٹھیک نہیں کہلاتی۔ لہذا بدعات جو شروع ہوتی ہیں دین کے اندر، نئی نئی چیزیں جو داخل ہوتی ہیں وہ اسی طریقے سے ہوتی ہیں۔ پہلے لوگ ان کو ثواب سمجھ کر نہیں کرتے، لیکن آہستہ آہستہ وہ چیز دین میں اتنی داخل ہو جاتی ہے کہ لوگ اس کو ثواب، بعض اوقات فرض اور واجب سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور سنت اور ثواب سمجھ کے لوگ ان کو اپنانا شروع کر دیتے ہیں۔ لہذا ان سے بچنا چاہیے۔ اور تیسری چیز جو ہے میرے دوستو وہ ہیں کنڈے۔ علماء فرماتے ہیں کنڈے پتہ نہیں کہاں سے نکل آئے۔ چلو پہلی جو دو چیزیں ہیں، معراج کا واقعہ ہے، روزہ رکھنے کی بات ہے، وہ تو کسی نہ کسی حد تک ثابت بھی ہیں، لیکن جو تیسری چیز ہے علماء نے لکھا ہے اس کا تو کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، لوگوں نے پتہ نہیں کہاں سے نکال لی۔ اور اتنی یہ چیز ہمارے معاشرے کے اندر آج عام ہو گئی، لوگ نماز نہ پڑھیں، روزہ نہ رکھیں، زکوٰۃ نہ دیں، کوئی بات نہیں، بے شمار گناہوں کے اندر مبتلا رہیں، ان کو ٹینشن نہیں ہوتی، لیکن کنڈے کرنے کو انہوں نے اپنے اوپر فرض سمجھا ہوا ہے۔ اور کنڈے کیا ہے؟ حالہ پوری لوگ بناتے ہیں، مختلف چیزیں بناتے ہیں، بنا کر ادھر سے ادھر بھیجتے ہیں اور ادھر سے ادھر بھیجتے ہیں، اس کے بھی شریعت سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ لہذا یہ تین چیزیں ہیں، ان سے انسان کو بچنا چاہیے۔ ہاں عام طور پہ انسان جو ہے خود، جیسے عام دنوں میں انسان جاگتا ہے، راتوں کو جا کے عبادت کر لیتا ہے، اس طرح کو رات کو جا کر عبادت کرے تو انشاءاللہ اللہ پاک ثواب عطا فرمائیں گے۔ روزہ اگر کوئی ویسے رکھنا چاہے، یہ پہلے ہی کسی کی روٹین ہے، وہ ہر مہینے روزے رکھتا ہے، رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے، اور صدقہ خیرات انسان کرنا چاہے کر سکتا ہے، لیکن مخصوص طریقے سے اس دن کو منانے کا، اس رات کو منانے کا اور ثواب سمجھ کر روزہ رکھنے کا اور ان کنڈے کرنے کا اہتمام کرنے سے انسان کو گریز کرنا چاہیے۔ بس میں نے جیسے بتایا وہ ایک عمل ہے دعا پڑھنا، وہ